دوستوں نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ ہر انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ قبض اور بسط دو ایسے مقامات ہیں جن سے ہر شخص ہر کوئی گزرتا ہے۔ انسان حالت قبض میں ہو تو خود کو ناکام تصور کرتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور تنہائی کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے، اور جب حالت بسط طاری ہو تو انسان خود کو ایک عظیم شخص تصور کرتا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہوا ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، مزید ترقی کے لیے دوڑ بھاگ دوڑ دھوپ اور جد و جہد اور تگدو میں لگا ہوتا ہے۔ الغرض خوشی اور غم، مصیبت اور مسرت کا تعلق رات اور دن جیسا ہے۔ ہر دن کے بعد رات آتی ہے، ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر خوشی کے بعد غم آتا ہے، ہر غم کے بعد خوشی آتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ الغرض یہ سرکل، یہ گردش چلتی رہے گی اپنے محور پر، اور ہم جس طرح سے رات اور دن کی گردش کو نہیں روک سکتے، لہذا جب تک رات اور دن آتے جاتے رہیں گے، خوشی اور غم کے لمحات بھی آتے اور جاتے رہیں گے، ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ لیکن خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا جو غیر اسلامی رویہ ہے، جو غیر مناسب معاملہ ہے، اس معاملے کو، اس رویے کو ہمیں سدھارنے کی سخت ضرورت ہے۔ I am not talking about sentences, but our deeds determine that we are mocking Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں یا انتہائی خوشی میں ہوتے ہیں، ہم جس طرح سے خوشی اور غم کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں اس کو سدھارنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ہم جس طرح سے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اللہ کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے زیادہ تر بھائی تو وہ ہیں جو عمل سے اللہ کی توہین کر رہے ہیں، زبان سے توہین کرنے کی ان کے پاس ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو نہ صرف اپنی عمل سے بلکہ اپنی زبان سے بھی اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کا شکوہ کرنے کا جو انداز ہے، وہ انداز بتاتا ہے کہ وہ چلے ہیں اللہ کو نظام سمجھانے۔ میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، بلکہ ہمارے کچھ بھائی واقعتاً ایسے ہیں جو نہ صرف اپنے عمل سے بلکہ اپنی زبان سے بھی اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ میں آپ کو 3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک بار میں ٹرین میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ بڑا ظالم ہے، بڑا بے رحم ہے۔ وہ حالانکہ غیر مسلم تھے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کی جاب نہیں لگ رہی تھی، تو اسی جاب نہ لگنے کی وجہ سے وہ اللہ کو ایسا جو ہے مورد الزام ٹھہرا رہے تھے اور اللہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اور ایسے ہی ایک صاحب اور تھے جو میں یوٹیوب پر ویڈیو سن رہا تھا، تو اس ویڈیو کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ کا انتقال ہو گیا، تو ان کو اتنا غم لاحق ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھگوان جو ہے، حالانکہ وہ مسلمان خود کو کہتے ہیں، وہ بھگوان بول دیتے ہیں ہندوؤں کا جو ہے لحاظ کر کے، ورنہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ جو ہے بڑا ہی نردئی، بڑا ہی بے رحم اور ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسے ہی ہمارے علاقے کے اندر ایک فیملی تھی، جب تک ان کے یہاں فقیری اور غریبی تھی، جب تک مصیبت تھی، تب تک یہ ان کے یہاں پردہ تھا، لوگ پردہ کرتے تھے، بے حیائی کا ماحول نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نواز دیا، مال و دولت دے دی، اس مصیبت کو ان سے دور کر دیا، ان کو خوشی کے لمحات فراہم کر دیے، تو ان کے یہاں سے وہ پردے کا ماحول ختم ہو گیا، ان کے یہاں بے پردگی آ گئی۔ تو دوستوں میں کوئی ایسا ہوائی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے کوئی بھائی ایسے ہیں جو نہ صرف اپنے عمل سے بلکہ اپنی زبان سے بھی اللہ کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ بڑا بے رحم ہے، بڑا ظالم ہے، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی۔ خیر، ہمارے جو بھائی اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کو نظام سمجھانے چلے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ رات کی تنہائی میں کبھی وقت نکالیں اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کائنات کا مشاہدہ کریں اور خود سے چند سوالات کریں کہ آخر وہ کون ہے جو اس بلند آسمان کو بغیر ستون کے ٹکائے ہوئے ہے؟ وہ کون ذات ہے جس نے اس وسیع اور اس زمین کو بغیر کسی مشین کے ہموار کر دیا؟ وہ کون ہے جو سینکڑوں ٹن وزنی بادلوں کو بغیر کسی انجن اور بغیر کسی پہیے کے چلا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ہماری اس وسیع اور اس کائنات کو تنے تنہا اکیلے سنبھالے ہوئے ہے؟ نہ صرف ہماری کائنات کو بلکہ اس جیسی نہ جانے کتنی دنیاؤں کو اور کتنی کائنات کو وہ تنے تنہا سنبھال رہا ہے اور نظام دیکھ رہا ہے۔ اور ہم چلے ہیں اس ذات کو نظام سمجھانے کے لیے
جو ذات نہ جانے کتنی کائنات کو تنے تنہا سنبھال رہی ہے اور ایک ذرہ برابر اس میں کمی نہیں آتی، ہم چلے ہیں اس ذات کو نظام سمجھانے کے لیے؟ وما قدر اللہ حق قدری، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جس مقام کا اور جس مرتبے کا مستحق تھا، ہم نے اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ مصیبت اور غم کے موقع پر یا خوشی اور مسرت کے موقع پر جس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، جو رویہ روا رکھے ہوئے ہیں، اس رویے کو بدلنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اور یہ بات جان لے کہ ہمیں جلد از جلد اس رویے کو درست کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے تئیں کون سا فیصلہ لے لے، اور اگر اللہ نے ہمارے تئیں کوئی فیصلہ لے لیا تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ فیصلہ بہت بھاری پڑ جائے گا۔ تو قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تئیں کوئی فیصلہ لے، اللہ سبحانہ و تعالی ایکشن میں آ جائے، اس سے پہلے ہی ہم سدھر جائیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔